ادھر سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف کمنٹ، اس کے خلاف کمنٹ، ایک کمنٹ سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اس کے کمنٹ، اس کے کمنٹ میرے خلاف آ گئے، اس کے خلاف آ گئے۔ ایک کمنٹ بتا رہا ہوں، خالی ایک کمنٹ کروا لینا، پوری دنیا اگر تمہارے خلاف کمنٹ کرے گی تو ان سارے کمنٹ کرنے والوں سے تمہارا کچھ بگڑ نہیں سکتا۔ ایک کمنٹ کروا لو اپنی زندگی میں بس، اور وہ کمنٹ اپنی ماں سے کرواؤ کہ اے میری ماں تجھ سے مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ دل سے کہہ دے کہ میرے بیٹے میں تجھ سے راضی ہوں، تو پوری دنیا تمہاری مخالف ہوگی، تب بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا، جیسی ماں ہوگی ویسے ہی بیٹا۔ توجہ بھائی، توجہ ہے کہ نہیں؟ ماں قرآن پڑھے گی تو بچہ بھی قرآن پڑھے گا، اور ماں نہیں پڑھے گی۔ اچھا دیکھیں آپ، امام محمد غزالی فرماتے ہیں بچے پہ ماں کا اثر، توجہ کرنا بھائی، توجہ کرنا، یہ کب کہہ رہے ہیں؟ ہمارے غوث اعظم کے زمانے کے قریب ہیں امام غزالی، ان کو تقریباً 800 سال ہو گئے، مگر کیا فرما رہے ہیں معلوم ہے؟ اور لوگ پڑھتے نہیں، ادھر ادھر کے جھگڑوں میں لگے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ کے بچے پر پیدا ہونے کے بعد اثر نہیں ہوتا، جب وہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تبھی شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اب یہ کہہ رہی ہے جو نئی سائنس ہے، میڈیکل سائنس، یہ کہتی ہے کہ عورتیں جب ڈاکٹرنی کے پاس جاتے ہیں یا پھر چیک اپ کرانے، وہ کہتے ہیں اگر چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ طاقت، اچھا یہ بچے جو اپنی ماں کے پیٹ سے پاگل ہوتے ہیں، اس پہ ریسرچ ہوا، یہ کون ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، کون بچے ہیں یہ؟ تو کہا یہ وہ بچے ہیں جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کو مارا۔ کس کو؟ اس کی ماں کو، اور مارا بیوی کو، اور اثر کس پہ ہو گیا؟ اب وہ 80% بچے، اس کو ہاورڈ کہتا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے، باپ نے ایسو ٹینشن دی یا اس کو مارا، کسی طرح سے پریشان کیا، بچے کے پیٹ کے بچے پہ اثر ہو گیا اور وہ ڈسٹرب ہو گیا مینٹلی۔ اب اسے کہیں بھی دکھاؤ، اپنے کیے کا کوئی علاج جلدی بولو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں جب جاتی ہے ڈاکٹرنی کے پاس تو وہ کہتی ہے دیکھو تم اگر چاہتی ہو بچہ تمہارا طاقتور ہو، مضبوط پیدا ہو، تو زیادہ آئرن کی چیزیں یوز کرنا، ٹینشن نہیں لینا۔ ٹینشن لوگی تو بچے پہ اثر ہوتا ہے۔ یہ جاہل ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اور وہ اس سے بھی بڑا جاہل ہے جو اپنی بیوی کو حالت حمل میں مارے۔ ویسے تو جاہل کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مارے گا بھی، گالیاں بھی دے گا۔ جب کوئی جاہل اپنی بیوی کو مارے، گالیاں دے، تو اس کی بیوی اس سے نہ کہے ورنہ وہ اور جہالت کرے گا۔ اتنا دل میں سوچ لے کہ یہ اکیلا جاہل نہیں ہے، اس کے باپ نے بھی اس کی ماں کو مارا ہوگا جو یہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ یہ خاندانی بدتمیز ہے، اس کا باپ بھی بدتمیز تھا اور یہ بھی بدتمیز ہے، اس کا دادا بھی ویسے ہی رہا ہوگا۔ خدا کی قسم تیرا دادا کیسا تھا تیرے بتانے سے پتہ نہیں چلے گا، تیری عادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تیرا دادا کیسا تھا۔ تیرے باپ بھی تیری عادتوں سے پتہ چلے گا جو اپنی بیوی کو مارتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ بالکل بے فکر رہنا، زیادہ آئرن طاقتور بچے کے لیے آپ اللہ کے فضل سے اس میں کوئی باپ بیٹھا ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو اللہ چاہے گا وہ باپ بنے گا، تو جو باپ بیٹھے ہیں وہ سن لیں اپنے بچے عورت کو کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں زیادہ طاقتور چیزیں کھلانی ہے، جیسے آئرن کے لیے آپ کو بادام کھلانے حالت حمل میں، آپ نے پریگننٹ مومنٹ میں زیادہ تر آپ نے بادام کھلانے اپنے بچے کو، اور زیادہ اپنی بیوی کو، اور زیادہ تر سیب کھانے، سیب میں آئرن ہوتا ہے۔ وٹامن سی کے لیے لیمبو اور سنترا استعمال کرنا ہے، اور وٹامن ڈی کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے امرود کھانا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر کہتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے سیب، سنترے، انار، امرود کو اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ کوئی زبردستی میں تھوک نہیں رہا ہوں، آپ مرضی ہے، آپ کی میری بہنوں کی مرضی ہے۔ بہت اچھا پیغام۔ بعد میں تعویذ کرنے والے کو اپنے گھر میں الٹا لٹکا دینا، اس کے تعویذ کو لٹکانے کی بات تو چھوڑ، تب بھی تیرا بیٹا تیرے قبضے میں نہیں آئے گا۔ بے شک۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ارے توجہ ہے کہ نہیں؟
یہ ماں قرآن پڑھے گی. اچھا دیکھو یہ پانی پت کو جانتے ہو؟ پانی پت کرنال بچہ پیدا ہوا, امام اعظم ابو حنیفہ کی نسل سے نعمانی بچہ, امام اعظم کی اولاد میں سے, ان کی ذریت میں سے, ان کی جنریشن میں سے بچہ پیدا ہوا. پیدا ہوتی ہی رونے لگا. ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن, اب نارمل ہو گیا. 1 حکیم, 2 حکیم, 3 حکیم, 4 حکیم, 5 حکیم, 10 حکیم, 50 حکیم, اور ٹھیک ہی نہیں ہوا. 1 مہینہ گزر گیا, بچہ لگاتار روئے جا رہا ہے, کنٹینیو. ایک دن حضرت فخر الدین باؤدین زکریا تم ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے, انہوں نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے مریدوں سے, یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کہا کیسے؟ آؤ چلو دیکھتے ہیں. گھر پہنچے, کہنے لگے کوئی ہے؟ باپ نکل کے آئے, یہ آپ کا بچہ ہے؟ بڑے پریشان نظر آ رہے تھے. جی. کہا آپ کو مبارک ہو, اللہ کا ولی ہے. کہا دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ نہ تو یہ خود سویا ہے نہ مجھے سونے دیا ہے, پریشان ہوں, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہا دیکھو اس سے برا نہ کہو, میری گود میں لاؤ. گود میں لا دیا, ایک کان میں کچھ پڑھا, دوسرے کان میں کچھ پڑھا, بچہ ہو گیا خاموش. کہا حضور کیا پڑھ کے بتا دیا؟ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا, کیا پڑھ کے سنایا؟ کہا پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی والدہ کیا یہ قرآن کی حافظہ ہے؟ کہاں ہے تو؟ کہا جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا نا بچہ, آئے ہائے ہائے, تو ماں نے اتنا قرآن پڑھا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے, سونے سے پہلے جاگنے کے بعد روٹی بناتے چکی چلاتے جھاڑو لگاتے اتنا قرآن پڑھا کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو قرآن سننے کی عادت ہو گئی. اس کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہو گئی. اور جب بچہ پیدا ہوا ماں جچگی میں چلی گئی, قرآن اس نے پڑھا نہیں, یا ماں نے قرآن پڑھا نہیں تو بچے کو یاد آئی قرآن کی, تو تم نے اس کو دوائیاں کھلائیں. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اس بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. جب ماں پانی پت میں قرآن پڑھ کے بچے کو, جب میاں ماں پیٹ میں ہو تو قرآن پڑھے, تو بیٹا شرف الدین بو علی شاہ قلندر پورے ہندوستان میں اسلام کے پرچار کو عام کرتا ہے. اور جب ماں مدینے میں قرآن پڑھتی ہے تو بیٹا کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے ماں اگر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان شہداء کربلا. شارٹ کٹ راستے چھوڑو, یہ شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا, زور سے بولو سبحان اللہ. فرماتے ہیں حضور کی بیٹی نے دروازہ کھولا اور سلام کر دیا. پہلا جہیز آپ دیتے ہی نہیں اپنی بیٹی کو, جو دینا چاہیے. واشنگ مشین کام کی نہیں, کچھ نہیں, پرانی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ساس کو پسند نہ آئے, کچھ ساسیں تو ایسی ہیں بس مرتے ہی جہنم میں, بس دیر ہے مر جائے بس ایک دم جہنم میں, کیونکہ وہ مر رہی ہے قبر میں پیر ہے مگر اس کو جہیز کی فکر ہے. ارے تیرے کس کام کا ہے, تو کیوں اس کے زندگی میں آگ لگا رہی ہے؟ ہاں میں عورتوں کو, ایسی کوئی میری بہن سن رہی ہو, کوئی بوڑھی ہوگی, وہ بزرگ نہیں ہے, بوڑھی کوئی سن رہی ہو, کوئی بدتمیز عورت جس نے کسی یتیم اور غریب بچی کا دل دکھایا ہو, کیا کہنے ہیں سید صاحب, واہ واہ واہ, مجھے قسم ہے خدا کی عزت کی, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جس گھر میں یتیم کے آنسو گرے وہ گھر آباد نہیں ہوگا, برباد ہو جائے گا. بے شک بے شک بے شک بے شک. غریب کی بیٹی کو تانا دے دے کر زندگی حرام کرنے والی عورتیں کہتی تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں, اور وہ پھر روتی ہے اور کہتی ہے میرا باپ مزدور ہے, جاتی بھی نہیں پٹتی بھی ہے, کہیں نہیں جاتی. ظلم کرتے ہو اور کہتے ہو یہ آفتیں کیوں آ رہی ہیں. میری طرف دیکھو بھائی, ادھر دیکھو, دیکھو آپ کو میری طرف دیکھنا ہے. آپ کو پتا ہے میں سید ہوں, مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں اس پوری محفل میں اگر کوئی نوجوان یہ وعدہ کرے کہ میں جب شادی کروں گا تو بغیر جہیز کے کروں گا, اور اس سے جب کوئی پوچھے کیوں, میں اس کا ہاتھ چوم لوں گا, اس پوری محفل میں اس کا ماتھا چوم لوں گا. اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو یہ اعلان کرے کہ میں جب شادی کروں گا تو بنا جہیز کے, بغیر کسی تام جھام کے, بنا ایک کپ چائے کے کروں گا, جب کوئی اس سے پوچھے کیوں, کہ اس وجہ سے مجھے جہیز نہیں چاہیے, مجھے میرے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء آپ کیا پیچھے دیکھ رہے ہو, ادھر دیکھو بھائی. اچھا وہ سبحان اللہ, آج جو بھی کھڑا ہو رہا ہے سبحان اللہ.
اور بھی کوئی نوجوان ہو تو کھڑے ہو کے دیکھے کہ شادی کرے گا تو بغیر جہیز کے. ادھر دیکھو, زور سے بولو سبحان اللہ. بس بیٹھ جاؤ, نیچے ہاتھ کرو. مجاہد اسلام ہے یہ, آج کے زمانے کے یہ لوگ ہیں. اگر ان کی نیت سچی ہے تو اللہ انہیں قبول ضرور کرے گا. بے شک. اور یاد رکھو, کار تو مل جاتی ہے مگر پیٹرول نہیں پڑوایا جاتا. یاد رکھنا, ہاں یاد رکھنا. بڑے بڑے دیکھے میں نے بھیکاریوں کو, حاجی جی بن گیا حاجی جی. تو کہے کا حاجی ہے بدبخت, کعبے کے کیسے چکر لگائے تھے تو آج بھی پیسے کے چکر میں ہے, بیٹے کو بیچ رہا ہے. جاہل, دماغ خراب ہے تیرا. اس بات کو کہے کا حاجی ہے, تو پاجی ہے, حاجی نہیں ہے. حاجی تو وہ ہے بعد میں وہی جب لڑکے نکالتی ہے نا حاجی جی کو, نکلو حاجی جی باہر, تو اب حاجی جی بڑے پریشان. اس کو کہتی ہے تو نے ہی تو میرے ساتھ کیا تھا یہ, تو بیٹی بنا کے نہیں لایا تھا, تو تجارت کر کے لایا تھا. میرے باپ کی تو نے زمین بکوائی تھی, تو نے میرے باپ کو رلایا تھا, تو نے میرے باپ کو رلایا ہے, میں تجھے رلاؤں گی, تجھ سے بدلہ لوں گی. اور حاجی جی اپنی دنیا آخرت سنوارنا چاہتا ہے تو دلہن کی تجارت مت کر, بیٹی بنا کے لے گیا, انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان. دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ زور سے بولو, مسکرا کے بولو. ارے دل لگا کے بولو. ادھر دیکھو, دل لگا کے بولو. دل لگ رہا ہے نہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا. ارے میری طرف دیکھو بھائی, ارے میری طرف دیکھو. ہو سکتا ہے پھر ہم آپ سے نہ ملاقات کریں, پہلے کہہ دیا. دل ایسی کچھ باتیں سن لو, ایسی کچھ کر لو کہ اگر یہی سن کے اور کر کے چلے جائیں تو اللہ ہمیں بخش دے. زندگی زیادہ لمبی نہیں. میری طرف دیکھو, حضرت علی کہاں گئے اپنے؟ فرماتے میری بیوی نے دروازہ کھولا. یہ جہیز نہیں دیتے آپ. کون سا جہیز؟ جو حضور نے اپنی بیٹی کو دیا. جیسے مولا علی فرماتے میں اپنے گھر آیا, میری بیوی نے مجھے مسکرا کے سلام کر دیا. سبحان اللہ. یہ پہلا جہیز ہے. اپنی بیٹی کو دے دو, انشاءاللہ طلاقیں نہیں ہوں گی, انشاءاللہ تمہارے فیصلے کچہریوں میں نہیں ہوں گے, انشاءاللہ تم تھانے میں نہیں جاؤ گے, انشاءاللہ تمہاری عزتیں بڑی رہیں گی, لڑکی والے کی بھی اور لڑکی والے کی بھی. کہ جب شادی کا وقت آئے تو باپ اپنی بیٹی سے کہے اے میری بیٹی اپنے شوہر کا خیال رکھنا, یہی جہیز میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. فرمایا تھا اے میری بیٹی فاطمہ جب شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کرنا. اب بیوی مسکرا کے سلام تو کرتی نہیں, بلکہ اس کی مسکراہٹ تو شادیوں میں, پارٹیوں میں. اپنا آدمی جب آیا نا, دیکھیں آپ, تو وہی بغیر دھلا ہوا منہ, وہی بیکار سے کپڑے, اور جب وہ آیا ہے تو اور جھگڑا ہوا ہے, اور جب پارٹی میں گئی ہیں, شادی میں گئی ہیں تو میک اپ کر کے گئی ہیں. اب انہیں بتاؤ کہ تم میں دلچسپی کون لے گا؟ جس کو میک اپ کر کے دکھاتی ہو وہی تو لے گا نا. تو وہ تو آدمی تمہارا دلچسپی لے گا نہیں, کیونکہ اسے تو تم وہی منہ دکھاتی ہو. حالانکہ میک اپ کرنا ثواب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر عورت اپنے مرد کے لیے میک اپ کرے اور جب میک اپ گھر میں آئے شوہر کہ میرا آدمی مجھے دیکھے گا, تو وہ برائیوں سے بچے گا, دوسری طرف ذہن نہیں جائے گا. فرماتے اس نیت سے اگر وہ کرے تو اتنی مرتبہ وہ آئینہ دیکھے گی, اللہ اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرمائے. زور سے بولو اتنی. اب عورتیں اپنے آدمی کے لیے تو دکھاتی نہیں چہرہ, اور دوسرے لوگوں کے لیے سچ کے بن کے دکھاتی ہے. یہی جھگڑے کا حال ہے, یہی برائی کا حال ہے. میری بہنیں, میری بیٹیاں اپنے آدمیوں کے لیے یہ سجے تیار ہوا کرے. مولا علی فرماتے میں اپنے گھر گیا, میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا حال ہے, کچھ پریشان لگتی ہیں آپ بھی اپنی بیویوں سے پوچھ لیا کیجئے, اپنی بیویوں سے محبت کیجئے, ان سے محبت کیجئے, رواداری کیجئے, ان سے محبت کیجئے, تبھی تو محبت کریں گی. اب آپ بھی بڑے پریشان ہیں, ادھر عورتیں بھی پریشان ہیں, دونوں کی بڑی بری حرکتیں ہیں کہ یہ اس کے لیے وہ نہیں کرتی جو اس کو کرنا چاہیے تھا, اور یہ مرد اس کے ساتھ وہ نہیں کرتا. اب میری توجہ کرو اور غور کرو. مولا علی نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ فرماتے میرے بچے بیمار ہیں دونوں اور ان کو شفا نہیں ہو رہی ہے, دوائیاں بھی کھلا دی. تو حضرت علی نے کہا آؤ دعا مانگتے ہیں. اللہ اکبر, ذرا غور تو کرو. علی نے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے, میں 3 روزے رکھوں گا, اے اللہ اس کے شکر میں 3 روزے رکھوں گا. اب سیدہ فاطمہ الزہرا آمین کہہ رہی ہیں. دعا کس کے لیے ہو رہی؟ حسن حسین کے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ
کے بتاؤ اگر دعا کرنے والا علی ولیوں کا سردار ہو اور آمین کہنے والی حضور کی بیٹی ہو، ذرا زور سے تو بولو، تو دعا کیا قبول نہیں ہوگی؟ حضور کی بیٹی نے دعا کی، مولا علی نے دعا کی، بچے شفا پا گئے۔ ہم تو نہیں جاتے، ہمیں کوئی پرابلم پریشانی ہو تو کبھی اس میاں کے پاس کبھی اس میاں کے پاس۔ عورتوں کو دیکھو، ہماری کتنی اہل سنت میں ایسی جاہل عورتیں ہیں، کبھی اس مزار پہ جائیں گی، کبھی اس مزار پہ جائیں گی، کبھی اس کا تعویذ باندھیں گی، کبھی اس کا تعویذ باندھیں گی۔ اب ذرا غور کرو، مدینے میں اپنے نبی پاک کے گھر سے پوچھتا ہوں، اے نبی پاک کی بیٹی، آپ کو جب کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی حاجت ہوتی تھی تو آپ کہاں تشریف لے جاتی تھی؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے، نبی کی بیٹی کہیں نہیں جاتی تھی بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی تھی، تو کبھی جنت سے کپڑے آیا کرتے تھے، کبھی جوڑے آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بھائی یہ ڈرون، ذرا ڈرون کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو رکھ لیں آپ، اس کھلونے کو آپ لینڈنگ کرا دیں، بڑی مہربانی آپ کی، زور سے بولیں سبحان اللہ، مسکرا کے بولیں۔ کیا دعا کی؟ یا اللہ میرے بچوں کو شفا، جلدی بولو یار۔ علی کیا سکھا رہے ہیں کہ جب یہ اسپتال جانے کا موقع ہو نا تو تھوڑی دعا بھی کر لینا ہے نا، کچھ صدقہ بھی دے دینا، رپورٹ کرانے سے پہلے چاہتے ہو نارمل آئے تو کسی غریب کو کچھ پیسے دے کے آنا، کسی غریب کو کچھ 1-2 ہزار دے کے جانا۔ سبحان اللہ۔ رپورٹ اگر تیری 10,000 کی ہو تو یہ میری بات تجربہ کر کے دیکھنا کہ جب کسی غریب رپورٹ کرانے جاؤ تو جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو اس کو ذرا مسکرانے پہ مجبور کر دینا، کچھ پیسے دینا۔ میرا ایمان کہتا ہے میرے بھائی، اللہ تجھے بڑی شفائیں دے گا، تیری رپورٹ خراب نہیں آئے گی، چونکہ جو غریبوں کے دل کو خوش کرتا ہے اللہ اس کو لمبی عمر عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبتیں پھیلاؤ، اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام جھگڑا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ مولا علی نے دعا کی، اللہ میرے بچوں کو شفا عطا کر دے۔ اللہ کا کرم ہوا، دونوں بچے، اور صبح کو سحری، روزہ شروع۔ ادھر دیکھو روزہ، ایک ہمارے علماء تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی لوگ پوچھتے ہیں اب مجھے الٹی آ گئی، اب روزہ، ارے بھائی تو نے اتنا کھائی کیوں تھا جو الٹی آ گئی؟ لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ پورے دن ان کو الٹی ڈکاریں آتی ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا میں نے روزہ رکھا ہے یا آج میرا پیٹ خراب ہوا ہے، اتنا کچھ تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے بعد کھانے ہی نہیں ملے گا، اور ٹائم نہیں گیا اور کھائیں گے، اب آپ 5 منٹ اور جلدی سے۔ اور یار یہ کوئی بات ہے؟ میرے نبی پاک 3 کھجور کھا کے روزہ رکھتے تھے، کتنے؟ بولو 3 کھجور۔ اور مولا علی فرماتے ہیں، پوچھا آپ سے اے علی آپ کو کیا پسند ہے؟ فرماتے ہیں مجھے، اے علی آپ کو کیا پسند ہے؟ فرماتے ہیں مجھے جو ہے نا وہ بغیر سحری کا روزہ رکھنا پسند ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں روزہ رکھا، حضور کی بیٹی نے پانی دیا، پانی سے سحری کی ہے، ان کے گھر میں بریڈ نہیں ہے، ان کے گھر میں مکھن نہیں ہے، ان کے گھر میں ڈرائی فروٹ نہیں ہے، ان کے گھر میں جو بھی نہیں ہے، صرف پانی ہے، پانی سے روزہ رکھ لیا۔ حضرت علی نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد حضرت علی چلے مزدوری کرنے، اور یہاں کوئی مزدور کا بیٹا بیٹھا ہو یا کوئی مزدور بیٹھا ہو تو ذرا میری بات کان کھول کے سنو، بالکل بھی جب یہاں سے نکلو آج کے بعد ڈھواسی سے کوئی مزدور تو ذرا کالر جھاڑ کے جائے اور تھوڑا پراؤڈ فیل کر کے جائے۔ کوئی پوچھے کہاں جا رہا ہے، بڑی گھمنڈ اور غرور کے ساتھ چل رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ ارے تو مزدور ہے، ارے تو کیوں نہ جاؤں؟ مزدوری کرنا میرے نبی کی بھی سنت ہے اور علی کی بھی سنت ہے۔ اور یہ مت بتانے میں گچکچانا مت، ہیزیٹیشن کا شکار نہ ہونا، کنفیوز نہ ہونا کہ اپنے باپ کا نام بتاؤں کہ نہیں بتاؤں۔ میرا باپ مزدور تھا، میرا باپ چپراسی تھا، میرا باپ محنت کا اس کے کھل کے کہو بھائی، میں چھپاؤں گا نہیں۔ الحمدللہ میرا باپ مزدور تھا اور میرے باپ نے مجھے حرام کی کمائی نہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی کھلائی ہے۔ سبحان اللہ واہ 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 اللہ۔ اے بھائی اے دل لگا کے بولو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے بھائی ادھر دیکھ، مولا علی پورے دن مزدوری کر کے آئے اور شام کو اپنے گھر میں آئے ہیں سیدہ کائنات کو، حضور کی بیٹی کو، ذرا توجہ تو کریں۔ اللہ اکبر۔ میرا امام کیا کہتا ہے؟
جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ میری طرف دیکھو میرے بھائیو، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر نظر ہٹاؤ گے تو بات سمجھ نہیں پاؤ گے، لہٰذا مجھے ہی دیکھتے رہو اور بڑا آپ کا احسان ہوگا۔ حالانکہ آپ جس طرح سے سن رہے ہیں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ زیادہ اچھل کود نہیں رہے ہو مگر دماغ میں آپ کے باتیں تو سمجھ میں آ رہی نا میری، بس میں وہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا، پورے دن مزدوری کر کے حضور کی بیٹی نے پہلے پانی لے کے آئی آپ کنویں سے، اس کے بعد آپ نے پھر چکی چلائی، یہ حضور کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی، اور چکی چلانے کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹی نے سیدہ مخدومہ کائنات نے سیدہ فاطمہ الزہرا نے روٹیاں بنائی۔ اب انتظار ہو رہا ہے کوئی اذان کی آواز آ جائے تو آج نبی کے گھر میں افطار ہو جائے، نبی کے گھرانے میں افطار ہو جائے۔ اذان کی آواز تو نہیں آئی بلکہ ایک آواز آئی، میں ایک مزدور ہوں، میں ایک یتیم ہوں، میرا باپ جو ہے نا وہ انتقال کر چکا ہے، میری ماں بھی بھوکی ہے اور میں بھی بھوکا ہوں، کیا حضور کی بیٹی مجھے کچھ عطا کر سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی روٹی اٹھائی اور ایک دم اسی آدمی کو دے دی، مولا علی امام حسن کے ہاتھ میں دے دی، بولے جاؤ میرے بیٹے جا اپنی ماں کے بدلے کا دیا۔ یہ نہیں فرمایا اپنے ابا کے بھی بدلے کا دیا، نہیں نہیں، مولا علی نے فرمایا لے میرے حصے کا بھی دے کے آؤ۔ پھر حضرت امام حسن حسین بولے جب باپ ماں باپ ایسا کریں تو بیٹے بھی تو حسن حسین ہے نا، ابا لیجئے، ہم یہ سخاوت سکھا رہے ہیں، یہ لیجئے ہمارا کھانا بھی دے کے آئیے۔ اب چاروں لوگوں نے کھانا دے دیا اور پھر یہ دوسرے دن کی سحری پھر پانی سے کی گئی، نبی زادوں نے، نبی کے گھر والوں نے، اللہ کے رسول کی بیٹی نے، شہزادی رسول نے، نبی زادی نے، پیغمبر کی بیٹی نے کھانا پھر دوسرے دن اللہ کے رسول کی بیٹی نے پانی جو پانی سے آپ نے سحری کی، اور سحری کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سحری کے لیے اٹھایا اور آپ نے پھر اٹھانے کے بعد پانی سے پھر سحری کی۔ مولا علی پھر مزدوری کرنے کے لیے گئے، پھر اپنے بچوں کا خیال کر کے مزدوری کی، دوسرے دن کا روزہ رکھ کے پانی سے، اور اس کے بعد مولا کائنات مولا علی شام کے وقت میں اپنے گھر پھر آئے اور پھر سیدہ فاطمہ نے چکی چلائی، پھر روٹی بنائی، پھر کھانا تیار ہوا، پھر انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے گی تو میں کھانا کھا لیں گے، اذان کی آواز آ جائے افطار ہو جائے، مگر اذان کی آواز میرے بھائیوں نہیں آئی بلکہ آواز یہ آئی، اے پیغمبر کی بیٹی، اے رسول کی بیٹی، میں مسکین ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، کیا آپ مجھے کچھ عطا کر سکتی ہیں؟ جس کے خود کے بچے 2 دن بغیر سحری کے روزے سے بیٹھے ہوں، اس ماں کے دل سے پوچھو، وہ بتائیں گی کہ خاتون جنت کا دل کتنا بڑا ہے۔ حضور کی بیٹی نے اٹھایا، مولا علی نے اٹھایا، امام حسن نے اٹھایا، امام حسین نے اٹھایا اور دے دیا۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات۔ مولا علی فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر آیا، توجہ کرو، فرماتے ہیں 15 دن کے بعد میں گھر آیا، میں نے کہا فاطمہ مجھے بھوک لگی ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے پانی دیا۔ سنیں میری بہنیں، میری بیٹیاں، زندگی مختصر ہے، یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، کچھ بات سن لو، احباب جمع ہے میر، کچھ حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، اللہ اللہ، میرے درد کی تھی وہ داستاں، جسے تم ہنسی میں اڑا گئے، جو سانس سے نکلی ہے اس سب نے سنی ہے، جو سانس سے نکلی ہے وہ سب سے، جو تار سے نکلی ہے وہ سب نے سنی ہے، جو سانس پہ بیتی ہے وہ کس کو خبر ہے۔ اب سنیں، مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ بھوک لگی ہے، فرماتے ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ مجھ سے پانی دے دیا، میں نے کہا پیاس نہیں لگی تھی، سیدہ کھانا لائیں، آواز آئی تو اندر گئیں، میں نے کہا آواز کھانا لائیں، نہیں آواز آئی، پھر میں نے کہا فاطمہ کمرے میں کھانا لائیں، کہتے ہیں میں نے کئی بار آواز دی نا تو حضور کی بیٹی، اللہ اکبر، حضور کی بیٹی کے اندر سے یہ رک جائے گی بارش، اگر آپ لوگ یہاں نہیں اٹھیں گے تبھی رکے گی، اگر اٹھو گے تو نہیں رکے گی۔ اللہ اپنے محبوب کی اس محفل کو ضرور قبول کرے گا، وہ بڑا ہی روکنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اے کریم اپنے کرم سے روک دے، اے رحیم اپنے رحم سے روک دے، اے سننے والے، اے جاننے والے، اے کرم کرنے والے، تیرے محبوب کے غلام یہاں جمع ہوئے ہیں،
ان کے دلوں میں یہ ذکر ہلکا نہ ہو جائے. مالک اس ذکر کی برکتوں سے روک دے, حضور کی بیٹی کے نام نامی اس میں گرامی سے روک دے. مولا روک دے اس بارش کو تھوڑی دیر کے لیے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنے محبوب کے ان غلاموں پہ کرم کر. یہ آج اکٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہے, تیری بات سننے کے لیے آج آئے ہیں. مالک جمع ہوئے ہیں, ان کو اپنے فضل سے نواز دے, اپنا کرم فرما دے. اے کرم کرنے والے تجھے مدینے کے ذرات کا واسطہ دیتا ہوں. اے کرم کرنے والے اپنے حبیب کی مبارک مبارک زلفوں کا واسطہ تجھ کو کہ تو مالک تھوڑی دیر کے لیے روک دے, اپنے فضل سے روک دے, اپنے کرم سے روک دے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا تو میں نے کمرے میں جا کے دیکھا حضور کی بیٹی رو رہی تھی. میں نے پوچھا اے سیدہ آپ کیوں روتی ہیں, اے خاتون جنت؟ تو وہ عرض کرنے لگی اس وجہ سے کہ میرے شوہر آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کھانا مانگا ہے, میں کھانا نہیں دے پائی ہوں. کہ کیوں, ایسا کیا ہوا؟ فرمانے لگی جب آپ گھر سے گئے تھے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا, آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے, ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے. اے علی مجھے شرم آ رہی ہے, میرا شوہر باہر سے آئے ہیں اور میں ان کو کھانا نہیں دے پائی ہوں. اللہ کے رسول کی بیٹی نے جب یہ کہا تو مولا علی نے کہا آپ مجھے بتا دیتی کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, آج گھر میں کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے, گھر میں کچھ پکا نہیں ہے, گھر میں کچھ پکا نہیں ہے. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیتی. فرمایا جب اللہ کے رسول نے میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. مولا علی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا رونے, چونکہ مجھے خبر تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور فاطمہ میرے دل کے حال کو جانتی تھی. مولا علی فرماتے ہیں میں مزدوری کرنے کے لیے گیا, حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرماتے تیسرا دن ہوا میں مزدوری کرنے کے لیے گیا اور پھر میں جو لے کر کے آیا نبی پاک کی بیٹی نے پھر کھانا بنایا اور پھر انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی اے نبی کی بیٹی, اے پیغمبر کی بیٹی, اے رسول کی بیٹی, میں ایک غیر مسلم ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, میں ایک قیدی ہوں. پورے مدینے میں نے بھیک مانگی ہے مگر کہیں مجھے کچھ نہیں ملا, مگر جب میں ابھی موڑ سے گزر رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا اسے حضور کی بیٹی کے در سے مل جاتا ہے. اے پیغمبر کی بیٹی مجھے کچھ عطا کر دیں. حضور کی بیٹی نے کھانا اٹھایا اور سیدہ خاتون جنت نے دے دیا, حسن نے دے دیا, حسین نے دے دیا. تیسرے دن کا کھانا بھی چلا گیا. ایک غیر مسلم بھی حضور کی بیٹی کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا. جب کھانا لے کر کے چلے گئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے مولا علی نماز کے بعد پانی سے افطار کر کے, تو امام حسن حسین بھوک کی وجہ سے کانپ رہے تھے. میں نبی پاک نے اپنے دونوں نواسوں کو پیار کیا اور فرمایا یار علی تجھے مبارک ہو, تو کھانا تو زمین پہ کھلا رہا تھا مگر تیرے چرچے اللہ آسمان پہ فرما رہا تھا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. توجہ کرو میرے بھائیو, اللہ کی راہ میں علی کھلائیں مگر 3 دن نہ بھوک, میاں 3 دن تک نہ بھوک, 3 دن تک بھوکے رہیں نہ پیاسے رہیں میاں, مگر یہ 4 دن تک کیوں نہیں ہوا اور یہ 2 دن کا کیوں نہیں بچا؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ حسین کو کربلا کی پریکٹس کرائی جا رہی تھی کہ اے حسین جب کربلا میں تجھے یزید 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے, ادھر دیکھو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے تو تو اپنی گردن کٹا دینا, پیاس کی وجہ سے اپنے قدم مت ہلانا. نعرہ تکبیر. وہ سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. واہ 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 سبحان اللہ. اور وہ کون ہے؟ حضور کی بیٹی سیدہ سبحان اللہ. طیبہ طاہرہ بولو عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات خاتون جنت. اب کربلا کا ذکر ہے, تھوڑا سنیں گے کربلا کا. یہ فرات کا کنارہ ہے, یہ وادی نینوا ہے. فرمایا یہیں ٹھہرو. سیدہ زینب نے کہا اور کہیں رکنے کو حکم نہیں دیا. فرمایا بہن یہ وہی جگہ ہے جہاں میری شہادت ہونی ہے. میرے ابا نے ادھر ہی آ کے فرمایا تھا, حضور نے خبر دی تھی کہ فرات کے کنارے حسین کو شہید کیا جائے گا. اور توجہ ہے کہ نہیں میرا امام عالی مقام؟ اور سنو ادھر دیکھو, جب موہن داس کرم چند گاندھی سے کسی نے کہا برٹش ایمپائر کے خلاف لڑنے جا رہے ہو, کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ برٹش ایمپائر ہے, پوری دنیا پہ حکومت ہے ان لوگوں کی, آپ ان سے لڑ سکتے ہیں؟ کیسے آزاد کراؤ گے ہندوستان؟ اس چرخے سے, اس سوت سے, اس سوت سے کیسے کرو گے؟
کہا مجھے خبر ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا بھروسہ پہ کس پہ؟ کہنے لگے مجھے طاقت کے پہ بھروسہ نہیں ہے مگر میں نے حسین ابن علی کی داستان پڑھی ہے کہ 72 کو مٹانے کے لیے بڑی لمبی چوڑی فوج آئی تھی مگر 72 کے خیمے جہاں لگے تھے وہی لگ رہے ہیں لمبی چوڑی. بے شک سبحان اللہ واہ 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 واہ. کیا کہہ رہے ہیں سید صاحب؟ بہت خوب. سبحان سنو اللہ ذرا توجہ کرو. سبحان اللہ. امام حسین کو یوں بیان کیا کرو جیسے میں بیان کر رہا ہوں. یزید نے کتنے لوگ بھیجے؟ اچھا 72 کے مقابلے کے نہیں کتنے لوگوں نے چاہیے؟ 100 سویلین نہیں تھے، فوجی آرمی کتنی آرمی ہونی چاہیے؟ 72 کے لیے کتنی؟ 100 200 300 250 چلو 500 چلو 1000 نہیں 1000 بھی نہیں 2000 نہیں 5000 نہیں 10000 نہیں 20000 نہیں 22000 کا لشکر بھیجا ایک فوج کا. یزید سے کہا خط لکھ کے عبید اللہ میں زیاد ہے او یزید کیا تیرا آپ نے یہ اتنی کیوں بھیجی ہے فوج؟ ارے 1000 بھیج دیتے 72 کے لیے کافی تھی. یزید کا خط پوری دنیا کو حسین کی جرأت شجاعت اور جرأت کا پتہ دے رہا ہے. اس نے یزید نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا عبید اللہ سن تو نے جو لشکر گنا ہے 72 لوگوں کا یہ تو گن لیا 72 ہے یہ نہیں سوچا تو نے کہ 72 میں علی کے پوتے کتنے ہیں علی کے نواسے کتنے ہیں. سبحان اللہ واہ 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 واہ. بہت خوب. اب سنو کربلا تھوڑا سا مائک بھائی ٹھیک کرو. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں؟ قاری صاحب یہ سوالہ مائک دینا تھا. قاری صاحب یہ مائک دینا جلدی سے اس میں نکالیے ادھر زور سے بولو. ارے دل لگ رہا ہے بھائی آپ لوگوں کا نہیں؟ حسین کربلا کے میدان میں ہے. یہ پیغام سنا کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. کون سا پیغام؟ جو کہ مجھے آپ کو سامنے دینا. یہ قاری صاحب لے لیں. ہیلو ہاں ٹھیک ہے اس کو آواز کو بڑھائیے بھائی. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کی آواز بڑھائیے بس ٹھیک ہے یہاں پہ رہنے دیں. دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. صحیح آواز آئی اب؟ امام علی مقام کربلا کے میدان میں رات ہو گئی. رات میں پوری رات عبادت میں گزری. آج کل محرم منانے والے رات پوری رات ناچ گانے میں گزارتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ بجھا رہے ہیں دوستوں سے کہہ رہے ہیں اپنے چلے جاؤ. تو پھر چراغ جلاتے ہیں تو پھر وہیں بیٹھے. 3 بار ایسے کیا. فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہاں جائیں ہیں آپ؟ دنیا میں بھی ہمارے سردار ہو آخرت میں بھی ہمارے سردار ہو حضور آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے تو پھر آسمان کی طرف دیکھو. ابھی میں آپ سے کہوں ذرا اوپر دیکھو تو آپ کو کیا دکھا دو گے؟ آپ ایسی کہیں گے نا. مگر جب حسین نے کہا تو غلام سمجھ گئے حسین کچھ دکھانا چاہتے ہیں. فرمایا دیکھو. جب حسین نے دیکھا کربلا کی تاریخ کہتی ہے حسین نے جب فرمایا دیکھو اور ان ساری جنتوں کو دیکھ لو جن نے تمہیں شہادت کے بعد جانا ہے یعنی آل رسول کی محبت میں جان دے رہے ہو تو ادھار کا سودا نہیں ہے نقد کا سودا ہے. پھر میرا امام ادھر دیکھو توجہ خالی صاحب. کربلا کے میدان میں جس حر نے روکا تھا وہ کھڑا ہے ادھر. صبح فجر کا نماز کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے وہ ادھر کھڑا ہے. ادھر حسین ابن علی ہیں. اس کا دل کانپ رہا ہے. او یار اتنا جنگجو آدمی ہے. او حر تیرے دل کو کیا ہوا؟ کہنے لگا سوچ رہا ہوں ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے. میں حضور کے بچے کے خلاف لڑ رہا ہوں. حضور کے بیٹے کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ او میرے بھائیو او میرے دوستو اس کا دل اس نے گھوڑے میں ایڑ لگائی اور کہا اے آقا حسین میں نے آپ کو روکا تھا کربلا کے میدان میں مجھے معاف کر دیں. کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ حسین نے گلے لگا لیا سر پہ ہاتھ رکھا کہا حضور تلوار دے دیجئے. اپنے ہاتھ سے ہاتھ کی تلوار دے دی لو. اس کی تلوار اپنے ہاتھ سے دے دی لو. سر پہ ہاتھ رکھا اور گئے. تاریخ کربلا اس بات کی گواہ ہے کہ 25 سے 30 منٹ حر نے اکیلے نے تلوار چلائی تو تقریباً 120 لوگوں کو اس نے جہنم میں پہنچایا. جب علی کے بیٹے کا سر پہ ہاتھ رکھا تب تلوار میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی تو پھر علی کے بیٹے کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے اور ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم ہو رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے.
اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. حسین کے سامنے ان کے بھتیجے, ان کے بھائی حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے سب شہید ہوتے رہے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. مگر سنو, سب کو جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں. کبھی بیٹا ضد کرتا ہے 18 سال کا بھیج دیا, پھر بیٹی کی لاش اٹھا کے لے کے آئے, پھر بھتیجا ضد کر رہا ہے بھیج دیا. آخر حضرت عباس کو, قاری صاحب توجہ چاہتا ہوں, حضرت عباس علمبردار کو امام نے جنگ لڑنے نہیں بھیجا. توجہ چاہتا ہوں, ذرا غور کرے کیوں نہیں بھیجا. کبھی سوچا آپ نے؟ ان کو نہیں بھیجا, ان کو کہا کہ تم پانی لے کے آؤ, اور انہوں نے یہ کیا بھی. 22,000 کے لشکر میں اکیلے ہٹاتے ہوئے, کاٹتے ہوئے, مارتے ہوئے آپ نے جا کے پانی پہ قبضہ کر لیا اور دنیا کو بتا دیا حسین جانتے تھے کہ میں جس کام کے لیے بھیجوں گا عباس اس کو ادھورا نہیں چھوڑے گا, تو پانی کے لیے بھیجا. اگر جنگ کے لیے بھیجتے تو 22,000 میں ایک بھی زندہ نہیں بچ سکتا تھا. امام اب اکیلے رہ گئے. ادھر دیکھو, توجہ کرو میرے بھائیوں, میرے دوستو, یہ کون حسین ہے؟ کبھی سب طرف سے چھوڑ کے سوچو, یہ وہی حسین ہے یہ جب پیاسے ہوتے تھے حضور اپنی زبان چساتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے اہل بیت کی محبت دل میں لاؤ اور سنو, یہ کون حسین ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ وہی ہیں کہ جب یہ روتے تھے تو اللہ ہرنی کا بچے کو ہرنی کے ذریعے بھجوا دیتا تھا. آج یہی حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہے. ایک 22 سال کا بچہ ہے, لڑکا ہے آپ کا بیٹے امام زین العابدین. کبھی آپ کو بخار آتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ گر جاتے ہیں. امام زین العابدین وہ کہنے لگے مجھے اجازت دیں. فرمایا نہیں, تم میرے بعد میری نسل تم سے چلے گی, تم میرے خلیفہ ہو. بیٹے ساری امانت تمہاری تمہاری سونپ رہا ہوں. پھر امام چل دیے اور سنو اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہیں اب قیامت میں ملیں گے. ام رباب تم نے میرا بڑا ساتھ دیا, قیامت میں ملیں گے. اے شہر بانو تم نے بڑا ساتھ دیا, اللہ تمہیں جزا دے, مگر اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی. پھر کہا زینب میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں تم سب کو, اور تم سے کہہ رہا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو لے جانا. اچھا ایک بات بتاؤ, جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہوں, جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہوں, ایک بیٹے کا جنازہ اٹھا لے انسان کی کمر ہمیشہ کے لیے ڈھک جاتی ہے. مگر ایک 6 مہینے کے بچے کا بھی لاشا اٹھایا ہے امام نے. اس کے باوجود بھوکے پیاسے ہیں مگر کربلا کے میدان کی طرف چل رہے ہیں. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے, میان اہل بیت حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار, خوبرو دولہ بنا ہے ہر جوان اہل بیت, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. میرا امام کربلا کے میدان میں گھوڑے پہ جب بیٹھا اور جب ہاتھ میں تلوار لی تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ حسین ابن علی ہے, ایسا لگتا تھا مولا علی مشکل کشا ہے, ایسا لگتا تھا ہاتھ میں تلوار یہ ذوالفقار ہے, مگر ایسا لگتا تھا یہ حسین کربلا کے میدان میں نہیں ہے بلکہ بدر کے میدان میں مولا علی نے تلوار اٹھائی ہے. ایسا لگتا تھا کہ حسین کربلا کے میدان میں آج میاں نہیں نکلا ہے, ایسا لگتا تھا کہ آج جرت حیدر کرار اپنے تیبر دکھانے کے موڈ میں ہے. اور علی کے بیٹے نے جو بھوکا پیاسا خود ہے 22,000 کے لشکر پہ گئے. توجہ چاہتا ہوں قاری صاحب, 22,000 کے لشکر پہ گئے اور اکیلے جا کے کہا کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یار جو بھوکا پیاسا خود ہو, جس کے بچے بھوکے پیاسے ہوں, جس کی بیٹی بھوکی پیاسی ہو, جو خود کس نے کھانا تیتی سے نہ کھایا ہو, وہ جا کر کے 22,000 کو للکارے. اور جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو حسین نے اکیلے جا کر کے 22,000 کے لشکر پہ حملہ بول دیا. میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کو کربلا میں یزیدوں نے گھیرا تھا, ان سے سوال یہ ہے خدا کی قسم وہ تیرا حسین ہوگا جو گھیرا ہوگا. کربلا کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ 10 محرم کے دن جب علی کا بیٹا نکلا تھا تو اسے نہیں گھیرا تھا بلکہ اس نے 22,000 کو گھیر کے مارنا شروع کر دیا.
اب دارا نہ لگانا, اس میں لگانے کی بیٹھ نہ میری طرف زور سے بولو. حسین کربلا کے میدان میں, اچھا تلوار چلا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے قاری صاحب توجہ, ایسا لگتا ہے جیسے بکریوں کے ریوڑ میں کوئی شیر کود گیا ہے, مگر بزدل تو بزدل ہوتا ہے نا. شیمان نے کہا علی کا بیٹا ہے, مر جاؤ گے سب, پھر بھوکا پیاسا ہے مگر نبی کا نواسا ہے, اس کے تیر مارو. اب سننا, یہاں سے میری تقریر کا آخر بھی ہے اور آپ کا امتحان بھی ہے کہ آپ سنو گے کہ نہیں. زیست کی آخری ہچکی ہے, غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. ایک تیر چلا, پہلا, دوسرا, تیسرا. حسین کے آ کر کے علماء آج دعا دیں گے. یہ سینے میں تیر لگا ہے, پہلا تیر جب امام کے سینے میں لگا تو گھوڑا پلٹ گیا. اور میری بہنیں توجہ کریں, غور کریں, میری بہنیں سنیں. امام نے آ کر کے کہا زینب, خیمے میں واپس آ گئے. کیا رو رہی تھی, روئی تھی؟ اور زینب نے عرض کی اے میرے بھائی, مدینے میں ساتھ میں پلے بڑے ہیں ہم, امی کی گود میں, نانا کی گود میں, ابا علی کی گود میں. آپ میرے بھائی ہو, میری جان سے زیادہ پیار ہے آپ سے. میں بہن ہی تو ہوں, کب تک ضبط کروں گی؟ جب آپ کے تیر لگا تو میری آواز نکل گئی, میری ہائے نکل گئی. میں یہاں ہوں, میں کچھ بھی ہوں مگر بہن ہوں آپ کی. حسین بس مجھے معاف کر دینا. امام نے کہا میری بہن, جب دنیا تاریخ لکھے گی کربلا کی تو زینب کو نہیں بھولے گی. دنیا اس بات کو کہے گی اگر حسین لاجواب تھا تو اس کی بہن زینب بھی لاجواب تھی. اگر حسین کربلا کے میدان میں سجدہ نہیں چھوڑ رہا تھا تو زینب پردہ نہیں چھوڑ رہی تھی. اے میری بہن, قیامت تک جو تو نے قربانی دی ہے, تیری جیسی بہن کسی بھائی کو میسر نہیں آئے گی. تو نے اپنے بچے سب کچھ میرے لیے قربان کی ہے, مگر میری زینب ایک بات کا خیال رکھنا کہ میں نانا کا دین بچانے آیا تھا. میری زینب چیخنا چلانا نہیں, رونا نہیں. تو نبی پاک کی نواسی ہے, تو مولا علی کی بیٹی ہے, تو نے فاطمہ کی گود میں تربیت پائی ہے. میری بہن رونا نہیں, ابھی تو صرف تیر لگا ہے تیرے بھائی کے, جب لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے. یہ کہہ کے حسین نے فرمایا نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. اگر یہ حدیث آج ہر بھائی اپنی بہن کو بتا دیتا تو کسی کی بہن غیر مسلم کے گھر میں نہ گئی ہوتی. ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے علاماتی نشان اپنے چہروں پہ نہیں لگا رہی ہوتی. ہمارے قوم کی بچیاں اپنی سٹوریاں اپنے انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ چند پیسے اور ٹکوں کے چکر میں اپنے جسموں کی نمائش نہیں کر رہی ہوتی. ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, آپ کو دل سے بات بتاتا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آیا اور رونے لگا, کم سے کم 5 منٹ تو روتا رہا. میں نے کہا بھائی بات تو بتاؤ, کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب میری ایک بیٹی ہے, اس کی عمر تقریباً 11-12 سال کی ہے. اس کی ماں نے مجھے آج کہا کہ اپنی بیٹی کو ڈانٹو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے اسے خراب ویڈیو دیکھتے ہوئے دیکھا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو تو ڈانٹا مگر پھر میں سجدے میں جا کے توبہ کر کے بولا مالک میرے اعمال میری بچی پہ اثر کر رہے ہیں, مجھے معاف کر دے مالک. میں جو گندی ویڈیو دیکھتا ہوں اس کا اثر میری بیٹیوں پہ ہونے لگا, میری بہنوں پہ ہونے لگا. او میرے دوست, میرے بھائی, زندگی چند دن کی ہے, یہ تو نے کیا زندگی بنائی ہے؟ امام نے فرمایا میری بہن آپ تجھے پردے میں رہنا ہے, پردے کی حفاظت اور توجہ کرو. امام جب گئے کربلا کے میدان میں, امام کے جب تیر لگے, میرے امام کے معلوم میں کتنے زخم آئے ہیں؟ نبی کے نواسے کے 113 زخم آر پار تھے, 113 آر پار زخم تھے میرے امام کے. گردن آپ کی, آپ جب گھوڑے پر سوار تھے تو نیچے گرنے لگے. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں جب حسین ابن علی گھوڑے سے نیچے گر رہے تھے تو دعا کرتے تھے اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا, میرے مالک میرے نانا کی امت کو بخش دینا. اور پھر کہا او میرے قاتل تھوڑا ٹھہر جا, نماز کا ٹائم ہے, مجھے سجدہ کرنے دے, مجھے سجدہ کرنے دے. حسین سجدے میں چلے گئے اور پھر وہ گردن کاٹ دی گئی جسے نبی چومتے تھے, مگر میرا ایک ہاتھ کاٹو نا اور میرے گھر ڈال کے آ جاؤ, میری بہنیں پاگل ہو جائیں گی روتے روتے, میرے بیوی میرے بچے سب روئیں گے. اور حسین کی بہنوں کو سلام کرو کہ سر نیزے پہ ٹنگے ہوئے ہیں, کربلا میں نیزے پر سر چڑھے ہوئے ہیں. اور خیموں کو آگ لگا دی گئی, دوپٹے چھین لیے گئے,
پھر بھی مگر نبی کی نواسی کیا کہہ رہی ہیں؟ او بیٹیو ادھر سورج ڈوبنے والا ہے. حضرت علامہ حسن کہتے ہیں، وہ کہتی ہیں ادھر سورج ڈوبنے والا ہے، میرا بھائی شریعت بچا کے شریعت کے لیے شہید ہوا ہے، چلو نماز کی تیاری کر لو. یہ جو مسلمان دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ مسلمان جو 3 گھنٹے فلمیں دیکھنے میں دل لگاتے ہیں، یہ اس حسین کے نانا کے ماننے والے ہیں. میاں ذرا توجہ تو کرو، بیویوں نے سجدے میں سر رکھ دیا. اچھا وضو تو کر نہیں سکتی تھی، تیمم کیا، نماز پڑھ رہی ہیں. چھوٹی والی بچی سکینہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، شہر بانو بھی سجدے میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں. ادھر خون لال لال ہو رہا ہے، ادھر گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاشوں پر، ادھر بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہیں تو میاں آوازیں آتی ہیں. ادھر سیدہ زینب سجدے میں ہیں، یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، یہ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ اس حال میں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا. امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی سے کہا، اے میری پھوپھی جان، ارے ایک بچہ شہید ہو جائے ماں نماز بھول جاتی ہے، مگر آپ کے بھائی بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے سارے لوگ شہید ہو گئے. آپ نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا، مگر میری پھوپھی جان کبھی آپ کی تہجد کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی. اے میری پھوپھی جان یہ کہاں سے سیکھا؟ تو فرمانے لگی میرے زین العابدین اور کس سے سیکھتی؟ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے سجدہ کرنا، اپنے نانا مصطفیٰ سے سیکھا ہے. اللہ کے رسول کی نواسی 15 سال تک کربلا کے بعد حیات رہی، مگر میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں دیکھو تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز تمہاری حیا ہے، اسے ختم نہ ہونے دو. تمہارا پردہ ہے، اسے ختم نہ ہونے دو. تم کسی لائق نہیں بچو گی جب تک تمہارے حسن میں اس کو دلچسپی ہوگی، وہ تم سے دلچسپی رکھے گا، مگر پھر یہ حسن ختم، پھر قیامت شروع تمہاری. سنو مولا امام حسین فرماتے ہیں جو فتن کے دور میں، یعنی جب برقع اوڑھنے والی کا مذاق بنایا جائے شادیوں میں، اس دور میں اگر کوئی اللہ کی بندی شادی میں برقع اوڑھ کے جائے، پردہ کر کے جائے، تو فرماتے ہیں اس کا یہ پردہ میدان جہاد میں تلوار چلانے سے افضل ہے. یہ پردہ کرنے والی عورت میرے بھائیو، امام زین العابدین کی بہن سیدہ زینب یہ کتنے دن تک رہیں؟ یہ تقریباً 15 سال تک رہیں، مگر کبھی کسی نے چہرہ تو دیکھو برقعے میں بھی ان کو نہیں دیکھا. ان کا وہ جو پڑوسی ہے نعیم، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا 15 سال میرے پڑوس میں رہی، مگر کبھی میں نے انہیں پردے میں بھی نہیں دیکھا، یعنی جاتے ہی نہیں دیکھا، نکلتے ہی نہیں دیکھا. کہتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، عبداللہ ابن جعفر ان کے شوہر تھے، ان کا ایک چہرہ دیکھنا چاہتا ہے حکیم، وہ کہتا ہے بغیر دیکھے وہ علاج نہیں کرے گا. کہنے لگے شریعت اجازت دیتی ہے، دکھا دو زینب چہرہ. وہ انسٹاگرام پہ ناچنے والی ہو، وہ ویڈیو بنانے والی ہو، او شادیوں میں پردہ رہنے والی ہو، کہ کربلا کی زینب کا یہ پیغام تم سینے میں اپنی رکھ سکتی ہو؟ تو سنو، انہوں نے کہا میں نہیں دکھاؤں گی چہرہ. کیوں نہیں دکھائیں گی آپ؟ کہ اس وجہ سے کہ شریعت میں تو اجازت ہے، مگر میں نانا کی آخری نواسی ہوں، میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، میں نانا کی نواسی ہوں. میرا باپ علی ہے، میرے ایک بھائی حسن ہے، ایک حسین ہے. اگر میں نے آج منہ کھول لیا تو قیامت تک آنے والی بچیوں کا کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم پردے میں رہو، تمہارے بچے بھی نیک بنیں گے، تم سجدے میں سر جھکاؤ. اور آخری بات میری یہی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے قاری صاحب اپنے باپ کو قبر میں رکھا ہے. ابھی 1.5 سال ہوا ہے، ایک قاری صاحب میرے ساتھ میں تھے، میں مدینہ شریف جا رہا تھا، یہ بھی اسی فلائٹ میں تھے قاری صاحب. تو پھر میری والدہ کا انتقال کا فون آیا، میں فلائٹ واپس آئی رنوے سے، میں واپس گیا، اپنی ماں کو میں نے دیکھا. آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہوتی ہے آپ بیتی، ایک ہوتی ہے جگ بیتی. باپ کے مرنے کے بعد اس کی ٹھنڈی مٹی سے کیا رہو گے؟ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا، اپنے باپ کا، فرماتے ہیں میرے نزدیک بغیر کپڑے کے چومنا، تو فرماتے ہیں ایسا ہے میرے نزدیک نفلی عبادت 7 سال کی کرنے سے بہتر ہے اپنے باپ کا تلوہ چومنا. اب جس کا باپ نہ ہو وہ کیا چومے گا؟ بولو، اس کا باپ نہ ہو. ماں باپ زندہ ہو نا تو یاد رکھو، گھر پرانا بھی ہو تو بہت خوبصورت لگتا ہے، اور ماں باپ نہ ہو نا تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. تم جن ماں باپ کو بدتمیزی کرتے ہو نا، ایک دن یہ چلے جائیں گے، تمہاری زندگی میں کچھ بچے گا نہیں، کچھ نہیں بچے گا. وہ ماں پیار کرنے والی نہیں بچے گی. یاد رکھو، ماں وہ ہستی ہے، اگر یہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہے. ایک صحابی کی روح نہیں نکل رہی ہے، کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے، صحابی ہے، سامنے حضور ہیں. پوچھا اس کی ماں کو بلاؤ،
کیوں ناراض ہے اس سے؟ اس کی روح نہیں نکل رہی ایمان پہ، اس کی روح نہیں نکل رہی، کلمہ نہیں پڑھ پا رہی ہے، کیوں ناراض ہے؟ کہ یہ اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بیوی کو مجھ پہ فوقیت دیتا ہے، مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ لوگوں، ایک صحابی کا یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ اگر صحابی کی جان اٹک سکتی ہے تو تم بھی ایمان پہ مر نہیں سکتے اگر ماں ناراض ہے۔ ماں وہ ہستی ہے۔ ہاں قاری صاحب، پہلے کمرے میں جاؤ نا، ہاں رات میں کبھی میں جلسے میں سے جاتا تھا نا اپنے گھر پہ، تو آواز دینے کی مہلت، یہ قاری غلام مرسلین ہے گواہ ہیں، کبھی مہلت نہیں ہوئی، وہ گاڑی کی آواز سے پہچان جاتی تھی کہ آ گیا ہے میرا بیٹا۔ تو میں کہتا تھا اتنی بیمار رہتی امی پھر بھی رات میں نیند نہیں آتی؟ کہ بیٹے نیند تو آتی ہے، مگر جب گاڑی کی آواز آتی ہے اللہ اکبر تو بیٹے میری آنکھ کھل جاتی ہے، مگر آج وہ نہیں ہے، ان کی یادیں ہیں۔ اب ٹھنڈی مٹی ہے، اب کیا فائدہ ہے؟ جیتے جی ماں کے ساتھ دل نہیں لگایا، بعد میں رونے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی کو منانا ہے تو ماں باپ کو مناؤ۔ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ یزید شراب پیتا تھا، اگر تو شراب پیتا ہے تو حسینی نہیں ہے، یزیدی ہے، یزیدی ہے۔ عورتوں کے ناچ دیکھتا تھا یزید۔ اگر آج کا نوجوان کوئی ناچ دیکھتا ہے تو وہ توبہ کرے، یزیدوں کے کام ہیں، یہ حسینیوں کے کام نہیں ہیں، یزیدیوں کے کام ہیں۔ کوئی میری بہن یہ نہ سمجھے کہ ابھی کربلا کا فلسفہ یہ مولانا صاف کر کے نہیں گیا، میں صاف کر رہا ہوں۔ بے پردہ رہنے والی کا طریقہ یزیدی طریقہ ہے، پردہ رہنے والی حسینی طریقے میں رہ رہی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میری بہن کہ میں بتا کے نہیں جا رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم نماز چھوڑنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، اور کسی بھی حالت میں نماز کے لیے تیار ہو جانا یہ حسین کا۔ میری تقریر مکمل ہوئی اور ختم ہوئی میرے دوست، میرے بھائی، اور میرے بعد آپ نے سننا ہے ایک عظیم شاعر کو، مگر ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک آخری بات میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھو میرے بھائی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اس پہ عمل کرنا، اور اگر میری موت کی خبر سنو تو میرے لیے دعا کرنا۔ مگر یاد رکھنا میں نے پورا دل سے بات کہی ہیں، جتنی بھی کہی ہیں، اب آپ کے دل میں اللہ اثر ڈالے اس کی دعا بھی اس سے ہی کرتا ہوں۔ اے اثر کرنے والے، اے مؤثر حقیقی، اپنے فضل سے کرم فرما۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی مجھے کچھ دے دے اللہ کے نام پہ۔ اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں۔ کہا میں تو ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں، تو مجھے کچھ دے دے، تو رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں، واپس چلی گئی۔ بچے رونے لگے، اماں کچھ لائی؟ نہیں۔ اماں کچھ لائی؟ نہیں۔ اماں کچھ لائی، بے ہوش ہو گیا بچہ۔ گھر گئی اور جا کے اس آدمی کے گھر پہنچی، کہا جو تجھے کرنا ہو وہ کر لینا، جو کرنا ہو وہ کر لینا، مگر ابھی ایسا کر کہ تو مجھے کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ میری بہنیں بھی سنیں اور نوجوان لڑکے بھی سنیں۔ وہ کھانا کھلا کے رات کو آ گئی، دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تیرا موبائل کا لاک بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو جب موبائل پہ گندی تصویر دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایسے ہی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر وہ مومن ہے نا، کانپ رہی ہے، مومنہ ہے، کانپ رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے زنا کرنے کے ارادے سے، شراب کے نشے میں وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ رو رہی ہے۔ اس نے ہاتھ لگایا، جیسی ہاتھ لگایا ویسے ہی پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ اے روتے کیوں ہیں؟ پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے یہی گزارش ہے، اے بے پناہ طاقتوں والے، اے کرم کرنے والے، اے رحیم، اے کریم، اے بے پناہ طاقتوں والے، تیری بندی آج مجبور ہو گئی، حالانکہ تو جانتا ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، مگر بچے مجھے مجبور کر دیے ہیں۔ میں اگر ایک کمزور ماں نہ ہوتی تو کبھی زنا نہ کرواتی، مجھے معاف کر دینا۔ ایسی روئی پھوٹ کے کہ آنسو کسی کے ہوتے ہیں مگر چمن کسی کا کھل جاتا ہے دل کا۔ وہ روئی اور رو کے بولی، وہ بولا ہے تو نے میری آنکھیں کھول دی، جا یہ پیسے لے، میں تجھے بہن بناتا ہوں، جا جا جا، تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ وہ تو چلی گئی، اس سجدے میں جا کے بولا اے اللہ ایک رات آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے۔ مجھے ایسا رویا
کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. ایسا رویا اس کی سو گیا, صبح کو دروازہ کھلا, کون دروازے پہ, کون دروازہ کھولو, دروازہ جیسی کھلا سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کھڑے تھے. کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے علیہ السلام, اللہ نے تجھے سلام کہا ہے. کہنے لگے موسیٰ کوئی غلط پتے پہ آئے ہو, میں اس علاقے کا سب سے گھٹیا آدمی ہوں, عزتیں لوٹنے والا اور عورتوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا, مجھے اللہ کبھی سلام نہیں کہے گا, میں بہت گھٹیا ہوں, بہت بیکار ہوں, میں اپنے گناہوں پر خود گواہ ہوں. موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ ہاں کی ہے. پوری رات والی بات بتا کے رونے لگا. کتنا رویا تھا تو؟ کہا میری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے گال تک گیا تھا. موسیٰ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا سن, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اور فرمایا موسیٰ جب میرے بندے سے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے راز رو رہا تھا نا, اس کے رونے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور پسند کر لیے ہیں اس کے آنسو اور اس کو معاف کر دیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان پلٹ کے آ اپنے کریم رب کی طرف, تجھے کون روکتا ہے؟ آ پلٹ کے آ, ادھر ادھر جا, سکون نہیں ملے گا, دولت ملے گی مگر توبہ نہیں کرے گا سکون. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ میرے نبی کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. یہاں جان دینے کی بات نہیں ہے, نیچے ہاتھ کر لیں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی جذبات میں نہیں کھڑے ہونا, سمجھ سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے, وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں.